الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو شریعت، جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی بابت خود حق جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بحیثیت مذہب کے، بحیثیت دھرم کے، اللہ کی نگاہ میں جو مذہب، جو دھرم قابل قبول ہے اور جس کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کو منظور ہے، وہ اسلام ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بحیثیت مذہب کے دین اسلام کو منظور کر دیا، اور اسی کے ساتھ میں راضی ہوں گا۔ اسلام اور اس کی تعلیمات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب التشبہ فی الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں، اسلامی تمدن جس کی بنیاد سادگی، زہد و قناعت، تدین و خدا پرستی اور سنن نبوی پر قائم تھی، جبکہ ہماری سیاہ کاری کی بدولت شوکت و قوت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تو شوکت پرست طبیعتوں نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔ دنیا کے اور اس میں ہزاروں مصائب پیدا ہو گئے، پرایوں سے زیادہ اپنوں کے لیے وہ ناقابل التفات اور قابل سرگوشتی بن گیا۔ ٹھیک اس کے بالمقابل وہ انگریزی تمدن جس کا منشا کوئی طریق نبوی اور خلق ربانی نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد تلذذ، تعیش، نفس پروری، تن آسانی پر قائم کی گئی ہے۔ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع اس تلذذ کی طرف، اس نفسانی چاہت کی طرف دوڑ پڑا۔ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیاوی نت نئے چیزوں کی طرف خصوصاً ہمارے نوجوان لپکنے لگے، جبکہ دو ہی چیزیں ہیں جس پر پوری شریعت، پورا اسلام ڈیپینڈ ہے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت۔ اور قرآن کی بابت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی بابت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، جس کے بارے میں قاری صاحب تحریر فرماتے ہیں، بہرحال قرآن جس طرح ایک جامع علوم کتاب ہے،
اسی طرح اس کے علوم کے لیے آپ کی ذات اقدس ایک جامع اعمال ذات ہے۔ چنانچہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پاک اور مطلوب صورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملاً قائم کر کے نہ دکھا دی ہو۔ صورت، سیرت، عادت، عبادت، آداب، اخلاق، تہذیب، معاشرت، حب، بغض، دوستی، دشمنی، سفر، حضر، کھانا پینا، سونا جاگنا، خلاصہ یہ کہ موت و حیات کے تمام اچھے اور معقول نمونے جو قرآن اور عملی شکلوں میں، علمی شکلوں میں سربستہ تھے، آپ نے اپنے عمل سے ان کی صورتیں قائم فرمائی اور ہر شعبے زندگی کے متعلق بتایا کہ اس کی یہ صورت اچھی ہے اور یہ بری، یہ نقشہ عمل بھدا ہے اور یہ خوشنما، یہ حسین ہے یہ قبیح۔ غرض آپ نے جاہلی زدہ مریضوں کا واحد علاج یہی بتایا کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ڈالیں، اور قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، آخرت پر جس کا ایمان ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرز زندگی ہی امت کے لیے گزارنے لائق ہے اور اسی کے ساتھ وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے پہلوں نے اصلاح کی، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو کچھ تم کو دے دے وہ لے لیا کرو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و صلوات کے بعد بہترین علم اللہ کی کتاب ہے، بہترین خصلت نبوی ہے، اور بدترین امور نئی بدعتیں ہیں، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو میری سنت کا تحفظ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کریں گے۔ پاک باز دلوں کو اس کی طرف، پاک باز دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیں گے، بدکاروں کے دلوں میں اس کی حیبت کو ڈال دیں گے، اس کے رزق کو فراخی عطا کریں گے، اور اس کو دین میں پختگی عطا ہوگی۔ امام زہری نے فرمایا، الاعتصام بالسنہ نجا، سنت کا دامن تھامنا نجات کا ذریعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ سنت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں نہ آیا وہ غرق ہو گیا۔ پھر اتباع سنت سے انحراف، سنت بھری زندگیوں سے انحراف پر قرآن عظیم الشان نے ڈانٹ پلائی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان کو آ پہنچے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، اس سے بھاگے گا، تو جبکہ حق اس پر ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے کو اختیار کرے گا،
تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے فَلَا وَرَبِّكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّنْ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں کو آپ سے تصفیہ نہ کرا لے، پھر اس تصفیہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو پائے اور وہ صلح تسلیم کو ختم کر لے۔ فرمائے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورت کے لیے گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے اور وہ اس کام میں ان کو کوئی اختیار ہو۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری اور ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ جو آیتیں، یہ جو احادیث آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی ہے، اب اس سانچے میں، اس آئینے میں اپنے آپ کو ہم رکھ کر دیکھیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسمانی ساخت کا ہم اندازہ لگائیں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ہیئر اسٹائل کیا وہ سنت والی ہے؟ کیا سنت والے بال ان کے ہیں؟ اس سے تھوڑا نیچے اتر کر چہرہ، ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، کیا میرا چہرہ میرے نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا اور صحابہ کرام جیسا میرا چہرہ ہے؟ کیا ان کے چہرے سے مشابہ میرا چہرہ ہے؟ اور نیچے آئیے، یہ جو لباس زیبدن کیا ہوا ہے، اس لباس پر آپ ایک نظر ڈالیے۔ یہود و نصارہ والا لباس، کیا یہ شرعی لباس ہے؟ کیا یہ مسلمان والا لباس ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، ہم خود کے بن جائیں، ہم دیکھیں اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا میرا یہ لباس جو عجیب عجیب جگہوں سے پھٹا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ میں اگر مسجد آؤں تو میری نماز بھی نہ ہو۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جینس ٹائٹ جینس پہلے تو پہنتے ہیں اور اگر تھوڑی ڈھیلی ڈالی بھی ہے تو وہ الگ الگ جگہوں سے پھٹی ہوئی ہے، مانڈی کے پاس، گھٹنے کے پاس۔ اب لازمی بات ہے کہ ایسی جینس کے ساتھ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے آئے گا، اس کا سطر ڈھکا ہوا نہیں ہے، نماز کیسی ہوگی اس کی؟ شرعی لباس اس کا ہے ہی نہیں، شریعت و سنت والا لباس نہیں ہے، فیشن والا لباس اس نے پہن رکھا ہے اور ایسا لباس پہن رکھا ہے جس کے ساتھ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ ساری چیزیں کہ جو شریعت کی ہے ہی نہیں، شریعت کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں مسلمان۔ اس کے ٹی شرٹ پر چرچ بنا ہوا ہے، صلیب بنا ہوا ہے، غیر شرعی چیزیں، غیر شرعی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں یا تو کسی پارٹی کے نشان کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی مخصوص قسم کا ڈھورا یا داغا بنا ہوا ہے۔ یہ سب غیر شرعی امور ہیں، شریعت کے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کر ہی نہیں سکتا، مسلمان کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ تو اس کا لباس، اس کے طریقے زندگی، اس کا بول چال، زبان سے نکلتے ہوئے جملے، آج حیرت کی انتہا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے مشرکانہ اور بعض مرتبہ اگر اس کا عقیدہ بن گیا تو کافرانہ جملے نکال رہا ہے۔ یہ جو
غیروں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جن کا اسلام سے، ایمان سے، شریعت سے تعلق نہیں ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ مشرکانہ جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے، جس کے ترجمے ہوتے ہیں: میں اپنے سر کو تیرے سامنے جھکاتا ہوں، میں اپنے آپ کو تعظیم کے لیے تیرے آگے جھکاتا ہوں۔ جبکہ یہ جملے جب وہ بولتا ہوتا ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اور معبود برحق تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ اسی کے سامنے ماتھا ٹکے گا، آدمی جھکے گا، اور کسی کے آگے وہ جھک نہیں سکتا، نہ تعظیماً جھک سکتا ہے، نہ اکراماً جھک سکتا ہے، نہ عبادتاً جھک سکتا ہے۔ وہ جھکے گا تو صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کے آگے، کیونکہ ہماری شریعت نے، اسلامی تعلیمات نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، شریعت نے ہم کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ جتنی چیزیں غیر شرعی ہم اپنے اندر پا رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اندر سے ان کو نکال پھینکنے کی ہم تہیا کریں، غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں، خالص اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی زندگی کے بارے میں قرآن دعوت دے رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیٹر آدھے بٹر بن کر مت رہو۔ یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، اس کی بھی چلائیں گے، اس کی بھی چلائیں گے، اس کو بھی خوش کر دیں گے، اس کو بھی خوش کر دیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر محشر میں معلوم ہوگا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لا طاعت لمخلوق لمعصیت الخالق، اصول ہے شریعت کا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مخلوق کی خوشامد کی ہی نہیں جا سکتی۔ شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر آپ نکل نہیں سکتے۔ اب تو حد ہو گئی کہ ہم نے اپنے بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ خالص مشرکانہ چیزوں میں شریک ہوتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ آرتیوں میں شرکت کرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ شرک میں شرکت کر رہے ہیں، مشرکانہ عمل میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی سال کے 12 مہینوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خالص مشرکانہ ہیں، جس میں شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے۔ ایسے فنکشن، ایسی چیزوں میں اگر کوئی بینر بنایا جا رہا ہے، اس میں آپ کی تصویر لگائی جا رہی ہے، تو جتنے دن وہ پروگرام چلے گا، جتنے دن وہ مشرکانہ اعمال چلیں گے، کافرانہ اعمال چلیں گے، ان تمام اعمال میں آپ کی حصے داری ہوگی۔ ان تمام اعمال کا گناہ، وبال اور شرک کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ رہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا اور کہا کہ مجھے چند نصیحت کیجیے، اور ایسی مختصر نصیحت ہو کہ جسے میں یاد رکھ سکوں۔ آپ نے حدیث لکھ کر بھیجی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تو اس سے راضی ہوتے ہی ہیں، مخلوق کو بھی اس سے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اگر بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو اللہ تو ناراض ہوتے ہی ہے، مخلوق کو بھی اس سے راضی نہیں ہونے دیتے۔ اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور مخلوق کا کیا حال ہے کہ ابھی خوش ہے ابھی ناراض، ابھی آپ کو بہت اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور اگر تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تو ایک دم زمین پہ لا کے پٹک دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کی چاپلوسی، لوگوں کی خوشامد، لوگوں کو خوش کرنے کا جذبہ بہت ہو گیا۔ اللہ کی رضا
اوڑھنی چاہیے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جگر مراد آبادی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر پوری مخلوق بھی مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے تو اس کی پرواہ ہے کہ کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ لوگ کہہ دیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ کہہ دیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ دھتکار دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے ہمیں سدھر جانا چاہیے، اپنے 24 گھنٹے کے اعمال میں ٹٹول کر، جانچ کر، پرکھ کر کہ کیا کیا وہ باتیں ہیں، کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو غیر شرعی ہے میری زندگی میں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں ان کو نکالوں، خالص اسلامی زندگی گزارنے کی میں کوشش کروں، فکر کروں اور اللہ کی رضا والے اعمال کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نورانی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجاؤں اور اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری ہو، اس کی فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔